ایک بہت ہائی لیول کی سیکورٹی میٹنگ جو ہے وہ چیئر کی ہے، پھر سی ایم ایچ گئے ہیں، وہاں پر زخمیوں کی عیادت کی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ واقعے کے حوالے سے ابھی تفصیلات جو ہیں وہ آنا باقی ہیں۔ آپریشن تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے لیکن تفصیلات کا آنا باقی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سویلین کیجولٹیز ہیں بادر میں لیبر کالونی میں گھس کے بلوچ فیملی خوزدار کی، ان کی خواتین اور بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جس بہادری کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ دیکھیں ہیروف جس کو سو کال یہ ہیروف 1 اور ہیروف 2 کا نام دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے اور ہماری ایف سی نے اور ہماری آرمی نے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ ان دہشت گرد ٹولے کا ان کا مورائل نیچے گر رہا تھا، یہ صرف اپنا مورائل اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک اتنی بڑی کارروائی کا سائز بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن جو لیتھیلٹی تھی وہ بہت کم تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے جو ریبٹل دیا ہے، جو رسپانس دیا ہے، دیٹ از سپرب۔ میں تمام ان کو غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ہمارا جو ریزولو ہے، اس طرح کے 10 اٹیکس بھی ہمارے ریزولو کو جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری آرمڈ فورسز ہو، ہماری پولیس ہو۔ ہم بہت ہائی اسپرٹس میں، ابھی ہم زخمیوں سے مل کے آئے ہیں، جو ان کا اسپرٹ میں نے دیکھا ہے، شہداء کی فیملی سے مل کے آئے ہیں، ان کا جو میں نے اسپرٹ دیکھا ہے، اس ملک کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سی ایم صاحب، جس طریقے سے دہشت گردوں نے پلان کر کے یہ اٹیک کیے ہیں سارے کے سارے، اور جس طریقے سے پولیس، ہماری ایف سیز اور ہماری آرمی نے ان کا مقابلہ کیا ہے، یہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ ہر ایک اٹیک کے پیچھے آپ کو ایک داستان ملے گی، جس طریقے سے جوانوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، اور جو دہشت گرد آیا ہے وہ بچ کے نہیں گیا ہے، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے مارا ہے تاکہ وہ بچ کے نہ جا سکے۔ میں سب سے زیادہ اس میں جو سب سے بہادر شخص ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، جس طریقے سے یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ کر رہے ہیں، اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طریقے سے اور جس جذبے کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے پاس چند ایک اور سرفراز بگٹی ہوتے تو اس ملک کی دہشت گردی دنوں میں ختم ہو جاتی۔ میں پاکستان آرمی اور ایف سیز اور پولیس کو دوبارہ سے تحسین پیش کرتا ہوں، بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور ان دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ٹائم ضروری ہے، جو دنیا کو پتہ چلنی ضروری ہے، کہ یہ دہشت گرد نارمل دہشت گرد نہیں ہے۔ India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. اور ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ ہم ایک ایک چیز کے پیچھے جائیں گے، جس طرح سی ایم صاحب نے کہا، کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے جس نے اس اٹیک میں حصہ لیا ہے، اور جو ان کے پیچھے ماسٹرز ہیں اور جہاں سے بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں، اینڈ وی ول ایکسپوز دیم ان دا ورلڈ، کہ یہ کس فیس کے ساتھ لوگوں کے سامنے ملتے ہیں اور کس فیس کے ساتھ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دنیا کو اس ٹائم یہ بات بہت ضروری ہے پتہ چل جائے کہ اس ٹائم مین ملک جو دہشت گردی کے پیچھے ہے وہ بھارت ہے، جو دہشت گردوں کو فائنینشیل سپورٹ نہیں کر رہا، اس کے علاوہ ان کی پلاننگ، ان کی اسٹریٹجی میں بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ جتنا مرضی کر لے ان کو اسی طرح شکست ہوگی جس طرح ان کو پہلے ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر، چاہے وہ فیڈریشن ہے، چاہے وہ پروونس ہے، ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور آپ کو اس وزیر اعلیٰ جو یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ آپ کو ایک دن ضرور کہیں گے کہ جب یہ سارے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔